السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم کلاس 9 سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی میتھس کی بک اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس چینل پہ آپ کو کلاس 9 میتھس کا پورا مواد فراہم ہوگا۔ سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں الجبرک ایکسپریشن الجبرک پولینومیل چیپٹر 3 ہے، اس کی ایکسرسائز 3.1 کریں گے۔ 3.1 ایکسرسائز میں کویسچن نمبر 1 اور 2 ہر اسکول میں سمجھا دیا جاتا ہے، اور اس میں صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو ہے ایکسپریشن وہ پولینومیل ہے یا نہیں ہے، اور کویسچن نمبر 2 میں اسی طرح آپ نے بتانا ہے ریشنل ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہم بنائیں گے کوئی شارٹ ویڈیو۔ اسٹارٹ لیتے ہیں ہم کویسچن نمبر 3 سے، ایکسرسائز 3.1 سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ۔ تو اس کا پہلا کویسچن جو ہے وہ ہے ریڈیوس دا فالوئنگ انٹو دیئر لوئسٹ فارم۔ تو کویسچن نمبر 1 ہے پی اسکوائر مائنس 100 اپان پی پلس 10۔ یہ سالو کیے ہیں دو کویسچن، آگے سے میں سالو کر کے آپ کو دکھاؤں گی، اور اس پہ میں آپ کو یوں ہی سمجھا دیتی ہوں۔ تو سب سے پہلا کام جب ہم نے فیکٹرائز کرنا ہوتا ہے یا ریڈیوس کر کے لوئسٹ فارم میں کرنا ہوتا ہے اسے چینج، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کینسل ہوتا ہو تو کینسل کر لیں، کامن لینا ہو تو کامن لے لیں۔ تو اس میں فیکٹرائزیشن ہوگی، اور فیکٹرائزیشن کا پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کامن لینا۔ تو ہم پہلے کامن لینے کی کوشش کریں گے، اس کے نیومریٹر سے بھی اور ڈینومینیٹر سے بھی۔ تو اوپر والی ٹرم کو ہم دیکھتے ہیں کہ پی اسکوائر مائنس 100 ہے، تو کامن کچھ بھی نہیں آ رہا۔ جب کامن نہ آئے تو کلاس 8 تک آپ نے الجبرا میں جتنے بھی فارمولے یوز کیے ہیں ان فارمولاز کو ٹرائی کرنا ہوتا ہے۔ سب سے ایزی فارمولا ہوتا ہے اے اسکوائر مائنس بی اسکوائر، یعنی دو پرفیکٹ ویلیوز ہوں آپ کے پاس، پرفیکٹ اسکوائر والی ویلیوز ہوں، اور درمیان میں مائنس سائن آ جائے تو آپ یہ فارمولا لگا سکتے ہیں۔ جب میں نے اوپر غور سے دیکھا تو یہ دو پرفیکٹ اسکوائر ہیں، پی اسکوائر تو انہوں نے دیا ہوا ہے 100، کس کا پرفیکٹ اسکوائر ہوتا ہے 10 کا، اور آئیڈیا نیچے والی آپ کی ویلیو سے بھی ہو رہا تھا کہ یہ 10 آ جائے تو کچھ سمپلیفائی ہو جائے گا۔ تو ہم اسے 10 اسکوائر لکھ دیں گے، پی اسکوائر مائنس 10 اسکوائر، یعنی دو اسکوائر اور درمیان میں مائنس سائن۔ تو کون سا فارمولا ہو گیا؟ اے اسکوائر مائنس بی اسکوائر، جو کہ ایکول ہوتا ہے اے مائنس بی انٹو اے پلس بی کے۔ تو ہمارے پاس یہاں اے کی جگہ پی ہے اور بی کی جگہ 10 ہے، لہٰذا ہم لکھیں گے پی مائنس 10 انٹو پی پلس 10، اور نیچے والی ویلیو ہم نے یوں ہی اتار دی۔ اب آپ کے پاس اس طرح کے فیکٹر بن گئے کہ درمیان میں آپ کے اب کوئی پلس مائنس سائن نہیں ہے، صرف فیکٹر ہی فیکٹر ہے۔ اس صورت میں ہم اوپر نیچے کینسل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے پاس سیم بریکٹ آ رہی تھی پی پلس 10 اپون پی پلس 10، تو ان دونوں کو ہم نے کینسل کر دیا، 1 آ گیا، ہمارے پاس بچ گیا پی مائنس 10۔ تو ہم نے اس کو ریڈیوس کر دیا لوئسٹ فارم میں، اس سے زیادہ یہ سمپلیفائی نہیں ہو سکتا۔ اب نیکسٹ کویسچن ہے وہی پہلی والی بات کہ 3a اسکوائر پلس 3ab ہول اپون 3a اسکوائر پلس 6ab پلس 3b اسکوائر۔ پہلا اسٹیپ فیکٹرائزیشن میں ہوتا ہے کامن لینا۔ اوپر کی نیومریٹر ڈینومینیٹر میں جو کامن نکلتا ہو ہم نکالیں گے۔ اوپر ہمارے پاس جو ہے 3 دونوں میں آ رہا ہے تو ہم 3 کامن لے لیں گے، اس کے علاوہ اے بھی دونوں میں آ رہا ہے تو اے کی لوئسٹ جو ویلیو ہے پاور کے اعتبار سے وہ ہم کامن لے لیں گے۔ تو یہاں سے ہم نے ان دونوں میں 3a دیکھا کہ دونوں میں موجود ہے، ہم نے کامن لے لیا۔ 3a کامن لینے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر خالی a بچ گیا، یہ پلس کا سائن اتارا، یہ 3a کامن لے لیا تو ہمارے پاس یہاں b بچ گیا ہے۔ نیچے ہم دیکھیں گے تو نیچے بھی 3 کے ٹیبل میں یہ تینوں ویلیوز 3 کے ٹیبل میں آتی ہیں، تو ہم نے 3 کامن لیا۔ اب ہم دیکھیں گے کیا a کامن آ رہا ہے، نہیں a ان دو میں ہے، اس میں نہیں ہے، لیکن اس لیے کامن نہیں لے سکتے۔ b دیکھیں گے تو b اس میں نہیں ہے، لہٰذا b بھی کامن نہیں لے سکتے۔ تو نیچے والی ویلیو میں ہمارے پاس صرف اور صرف 3 کامن آ رہا ہے، اور بچ جانے والی ویلیو اب ہم لکھ لیں گے 3 کامن لینے کے بعد۔ یہاں پر ہمارے پاس آ رہا ہے a اسکوائر پلس 3 کے ٹیبل میں 6 کب آتا ہے، 3 کے ٹیبل میں 6 2 پر آتا ہے، تو ہمارا یہاں پر آ گیا ہے 2 اور ab 2ab پلس یہاں سے 3 کے ٹیبل میں 3 1 پر آتا ہے، b اسکوائر بچ گیا، 1 لکھنے کی ضرورت نہیں، اگر ہمارے پاس ویریبل ہے تو 1 کانسٹنٹ ویلیو نہیں لکھتے، انڈرسٹوڈ میں چلی جاتی ہے۔ اب اس کو ہم نیچے دیکھیں گے تو یہ ایک پرفیکٹ اسکوائر ہے، اور یہ سمپل فارمولا ہے جو کلاس 6 میں سکھا دیا جاتا ہے۔ ہم اسے لکھیں گے 3a ہم نے اوپر سے کامن لیا تھا، a پلس b ہمارے پاس آیا تھا، نیچے ہم نے غور کیا تو یہ پرفیکٹ اسکوائر بن رہا ہے a پلس b ہول اسکوائر، یہ فارمولا ہے a پلس b ہول اسکوائر۔ اب غور کریں تو a پلس b اوپر ایک ہے اور a پلس b اسکوائر نیچے ہے، تو اسکوائر میں سے ایک ویلیو اس کی ایک ویلیو کو کینسل کر دے گی، یعنی a پلس b ہول اسکوائر کا مطلب یہ ہے a پلس b انٹو a پلس b، لہٰذا یہ ایک a پلس b ایک a پلس b سے کینسل ہو گیا، یہ والا a پلس b نیچے بچ گیا۔ تو
تو اس کے علاوہ 3 1 3 3 1 3 یہ کینسل ہو گیا. تو اوپر ہمارے پاس بچ رہا ہے اے اور نیچے ہمارے پاس اے پلس بی کی پاور 1 بچ رہی ہے. تو یہ آنسر آ گیا ہمارا. تھرڈ پارٹ ہے اے مائنس بی اپان اے پلس بی ملٹیپلائی بائی اے اسکوائر پلس اے بی ہول اپان 2a اسکوائر مائنس 2b اسکوائر. تو اوپر یہ ادھر والے تو ہمارے کمپلیٹ سولو ہوئے ہیں یا ریڈیوس ہوئے ہیں یا فیکٹر بنے ہوئے ہیں. ہم اس کے دوسری طرف سے دیکھیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس کامن آ رہا ہے. کامن آ رہا ہے اے. تو یہاں پر اے کامن لینے کے بعد یہ اسکوائر تھا ایک اے بچا. یہاں سے اے کامن لے لیا تو یہاں پر ہمارے پاس بی بچ گیا. نیچے دیکھتے ہیں تو دونوں میں 2 کامن آ رہا ہے. 2 کامن لے لیا تو اس کے بعد ہمارے پاس یہاں بچا اے اسکوائر مائنس بی اسکوائر. اس کے بعد یہاں پر ہم اے مائنس بی اپان اے پلس بی ملٹیپلائی بائی اے انٹو اے پلس بی اور نیچے ہمارا فارمولا لگ رہا ہے 2 اسکوائر ہیں درمیان میں مائنس سائن ہے. فارمولا لگائیں گے دونوں کو ایک دفعہ مائنس سائن سے اور پھر انہی دونوں کو ایک دفعہ پلس سائن سے لکھ دیں گے. یعنی اے اسکوائر مائنس بی اسکوائر کس کے ایکول ہو گیا اے مائنس بی انٹو اے پلس بی. اب چونکہ یہ ملٹیپلائی کا سائن ہے ایڈ کا نہیں ہے تو یہاں کوئی ایلسیم وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ ہم دیکھیں گے اوپر اور نیچے والی ویلیوز اگر کینسل ہو رہی ہیں تو وہ اس کے نیچے ہوں یا دائیں بائیں ہوں اوپر اور نیچے کی یہ کینسل ہو سکتی ہیں. یہاں پر ہمارا اے پلس بی کینسل ہو گیا. ادھر سے یہ اے مائنس بی کینسل ہو گیا. اوپر ہمارے پاس آ رہا ہے اے اور نیچے ہمارے پاس آ رہا ہے 2 انٹو اے پلس بی. یہ آنسر آ گیا ہمارا. نیکسٹ کویشچن ہے تو کویشچن نمبر 4 ہے. فورتھ پارٹ ہے. تھرڈ کا فورتھ پارٹ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیچے تو سمپلیفائی ہوا ہے. یہاں نہ تو کامن آنا ہے نہ فیکٹرائز ہونا ہے. اوپر ہمیں 2 پرفیکٹ اسکوائر دکھ رہے ہیں اور درمیان میں مائنس سائن آ رہا ہے. ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ہمارا اے ہے اور یہ بی ہے. تو فارمولا لگ جائے گا اے اسکوائر مائنس بی اسکوائر والا فارمولا لگے گا. تو اے مائنس بی انٹو اے پلس بی. ٹھیک ہے. تو ہمارا اے کی جگہ کیا ہے ایکس پلس وائی اور مائنس کے ساتھ بی کی جگہ ہے زیڈ. یہاں پر بھی ہمارا ایکس پلس وائی فارمولے کا پلس اور بی کی جگہ زیڈ. اب نیچے والی ویلیو ہم یوں ہی اتار دیں گے کیونکہ اس میں سمپلیفائی کرنے کو کچھ نہیں ہے. غور سے دیکھیں تو یہاں ملٹیپلائی یعنی فیکٹر ہی فیکٹر ہیں. درمیان میں کوئی پلس مائنس سائن نہیں ہے. لہٰذا اب ہم کینسل کر سکتے ہیں اوپر نیچے کی ویلیوز کو سیم ویلیوز کو. تو یہ اور یہ بریکٹ ہماری سیم ہے کینسل ہو جائے گی. ہمارا آنسر آ جائے گا ایکس پلس وائی مائنس زیڈ. نیکسٹ پارٹ ہے ہمارا نیکسٹ پارٹ ہمارا ہے ایم اسکوائر مائنس 6m انٹو 3m پلس 15 ہول اپان 2m مائنس 12. تو یہاں سے ہمارا m کامن آ رہا ہے. نے m کامن لے لیا یہاں اور یہاں تو یہ ہمارا آ گیا m. اس میں سے ایک m کامن لیا m مائنس یہ m کامن لے لیا 6. m اسکوائر میں 2m ہوتے ہیں نا. m ملٹیپلائی بائی m کو m اسکوائر کہا جاتا ہے. یہ دونوں 3 کے ٹیبل میں آتے ہیں تو یہ 3 بھی ہم نے کامن لے لیا. یہ شروع میں لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ملٹیپلائی ہو رہے تھے تو جب ملٹیپلائی والی ویلیو ہو آگے پیچھے کر کے لکھ سکتے ہیں. 3 کامن لیا. یہاں پر ہمارے پاس 3m میں سے کامن لیا تو 3 آ گیا. 3 کے ٹیبل میں 15 کب آتا ہے 5 پر آتا ہے. اس کے بعد ہم نیچے آتے ہیں تو یہ دونوں 2 کے ٹیبل میں آتے ہیں. ہم 2 کامن لے لیں گے. 2 کامن لینے پہ ہمارے پاس یہاں m ہے. 2 کے ٹیبل میں 12 کب آتا ہے 6 پہ آتا ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے یہاں پر ہمارے پاس کوئی پلس مائنس سینٹر میں نہیں ہے. اس طرح ہم اوپر اور نیچے کی ویلیوز کو اب کینسل کر سکتے ہیں. یہاں سے ہمارا m مائنس 6 اور m مائنس 6 کینسل ہو گیا. ہمارا آنسر آ رہا ہے 3m انٹو m پلس 5 اپان 2. تو ہم اسے ہول اپان 2 کے بجائے ایسے 2 بھی لکھ سکتے ہیں. یہ ہمارا آنسر آ گیا ریڈیوس کر کے لوئسٹ فارم میں. اس کے بعد ہے ایکس اسکوائر مائنس 2x مائنس 3 انٹو اپان ایکس اسکوائر مائنس ایکس مائنس 2. اب ہم دیکھیں گے کامن تو کامن نہیں آ رہا. اس کے بعد 2 ویلیوز نہیں ہیں 3 ویلیوز ہیں اور فارمولا بھی کوئی نہیں لگ رہا. جب فارمولاز میں سے کوئی فارمولا اے مائنس بی ہول اسکوائر اے پلس بی ہول اسکوائر اے اسکوائر مائنس بی اسکوائر اور اس طرح کا کوئی فارمولا نہیں لگ رہا تو پھر ہم کرتے ہیں
مڈل ٹرم بریک یعنی سینٹر کی ویلیو کو ڈیوائڈ کر دینا، کاٹ دینا، توڑ دینا، اور وہ کیسے توڑا جاتا ہے۔ مڈل ٹرم بریک کی الگ سے ایک شارٹ ویڈیو یا ویسے ایک ویڈیو چڑھا دی جائے گی، وہاں سے بھی آپ سیکھ سکیں گے، لیکن ابھی آپ اگر جانتے ہیں تو اس کو ڈائریکٹ بھی دیکھ لیں۔ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کو ہم نے جو ہے وہ ڈسینڈنگ آرڈر میں لکھنا ہوتا ہے، ہائیسٹ فارم پاور کی، پھر اس سے کام، پھر اس سے کام۔ اس کے بعد ہم نے فرسٹ اور لاسٹ کی ویلیوز کو ملٹیپلائی کر دینا ہوتا ہے۔ تو فرسٹ اور لاسٹ ویلیو کو ہم ملٹیپلائی کریں گے، کوفیشنٹس کو، یہاں کچھ نہیں ہے تو 1 ہے، 1 3 3 3 کے یہ رف ورک آپ کو بتا رہی ہوں، 3 کے ایسے فیکٹر بنانے ہیں کہ ملٹیپلائی کرنے پہ آنسر آپ کا 3 آئے، اور یہ سائن آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے جو فیکٹر ہیں وہ کیا ہونے چاہیے، سبٹریکٹ ہونے چاہیے۔ سبٹریکٹ کر کے آنسر کیا آنا چاہیے، -2 آنا چاہیے۔ آپ نے اپنے فیکٹر کے ایسے لکھ رہے ہیں کہ جب آپ انہیں ملٹیپلائی کریں 3 آئے اور ان کو آپ سبٹریکٹ کریں تو آپ کے پاس 2 آئے، یعنی 3 1 3۔ تو آپ کا 2x کے لیے 3 اور 1 آ گیا، تو 2x کو ڈیوائڈ کر دیا ہے 2 پارٹس میں، کون کون سے، 3x اور 1x، اور یہ سبٹریکٹ ہونے چاہیے۔ سبٹریکٹ کرنے کے لیے ان کے سائن ڈفرینٹ ہوں گے، اور ڈفرینٹ سائن میں جو ان میں بڑی رقم ہے اس کے ساتھ یہ والا سائن لکھ دینا اور یہ والا ڈفرینٹ کر دینا۔ تو اب آپ -2x کی جگہ آپ -3x کویشچن میں -3x + x لکھیں گے، اسے مڈل ٹرم بریک کہتے ہیں کہ ہم نے مڈل ٹرم کو توڑ دیا۔ لہٰذا اب اوپر والے میں ہمارے پاس آ رہا ہے x² -3x + x -3۔ اب یہی کام نیچے بھی مڈل ٹرم بریک کریں گے، اس کا کوفیشنٹ 1 ہے اور یہ 2 ہے، 2 1 2، پہلے ڈسینڈنگ میں ہونا ضروری ہے، ڈسینڈنگ میں انہوں نے خود ہی دیا ہوا تھا۔ اب 2 1 2، 2 کے ایسے فیکٹر بنائیں گے کہ ملٹیپلائی کریں تو آنسر 2 آئے، اور یہ سائن آپ کو بتاتا ہے لاسٹ والی ویلیو کا، جب آپ نے ڈسینڈنگ میں لکھ لیا یہ سائن بتاتا ہے آپ نے اس فیکٹر کو سبٹریکٹ کرنا ہے۔ یہاں 2 نمبر ایسے لکھے جائیں گے کہ جنہیں آپ بعد میں سبٹریکٹ کریں تو مڈل ٹرم آ جائے، اور مڈل ٹرم کیا ہے، -1x، یعنی -1 لانا ہے آپ کو۔ ایسے فیکٹر ملٹیپلائی کریں کہ 2 آئے اور سبٹریکٹ کریں تو 1 آئے، تو 2 1 2، 2 اور 1 ایسے فیکٹر ہیں۔ ہم نے -1 یا -1x یعنی -x لے کر آنا ہے، تو یہاں پر ہم کیا لکھیں گے، 2x اور 1x یعنی x۔ اب سائن لکھتے ہوئے اس میں ہم نے کرنا سبٹریکٹ ہے، اس لیے سائن ڈیفرنٹ ہوں گے، اور ڈیفرنٹ سائن میں یہ والا سائن بڑی ویلیو کے ساتھ لکھ دیں گے، اور ڈیفرنٹ سائن یہاں پر خود ہی لکھ دیں گے ڈیفرنٹ سائن کر کے۔ تو ہم نے -x کو توڑ دیا ہے -2x + x میں۔ اب ہم نے یہاں پر -x کی جگہ اپنے یہ والے فیکٹر رکھتے ہیں، x² -2x + x -2۔ اب ہم نے اوپر کامن لینا ہے مڈل ٹرم بریک کا، کے بعد کامن کا اسٹیپ ہوتا ہے ان دو میں سے اور ان دونوں میں سے سیپریٹ کامن لیا جائے گا۔ یہاں سے جب ہم کامن لیتے ہیں x کامن آتا ہے، ہمارے پاس بچتا ہے x -3۔ یہاں سے +1 کامن لیں گے، ہمارے پاس آ جائے گا x -3۔ اس کے بعد یہاں سے ہم کامن لیں گے تو ہمارے پاس x کامن آ گیا اور اندر بچ رہا ہے x -2۔ پھر +1 کامن لیں گے یہاں x -2۔ اوپر والی لائن میں ہمارے پاس کامن آ رہا ہے x -3 اور بچ رہا ہے ہمارے پاس x +1۔ نیچے سے ہمارے پاس کامن آ رہی ہے ویلیو x -2، جب ہم نے x -2 کامن لے لیا، بچ جانے والی ویلیوز کو بھی بریکٹ میں لکھ دیا، وہ ہے x +1۔ اب ہماری یہ فیکٹرائز ہو گئی، اور فیکٹرائز ہونے کے بعد جب درمیان میں سائن نہیں ہے تو آپ اوپر والے اور نیچے والے سیم فیکٹرز کو کینسل کر سکتے ہیں، بریکٹس کو کینسل کر سکتے ہیں۔ یہ x +1 اور x +1 کینسل ہو گیا، ہمارے پاس آ گیا x -3/x -2، یہ آنسر ہے۔ کویشچن نمبر 3 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم کویشچن نمبر 4 کریں گے، وہ بھی سمپلیفائی کا ہے، اور اس میں اور اس میں فیکٹر ان کویشچن میں فرق یہ ہے کہ وہ پلس یا مائنس والے کویشچن نہیں تھے، بلکہ ملٹیپلائی اور ڈیوائڈ والے کویشچن تھے۔ جب پلس یا مائنس والے کویشچن آ جائیں
تو ہم نے سیپریٹ فیکٹرائز بھی کرنا ہے، لیکن اب جب کینسل کرنا ہوگا تو یہ والے آپس میں ہی کینسل ہوں گے، یہ ایک دوسرے سے اوپر نیچے کینسل کرنے کی غلطی مت کریں، کیونکہ جب درمیان میں پلس یا مائنس آ جائے تو آپ کو یہاں پر نیچے والی ویلیوز کا ایل سی ایم لینا ہوتا ہے اور پھر سمپلیفائی کرنا ہوتا ہے۔ تو اب ہم انہیں کرتے ہیں، یہ تھوڑی سی ایک اسٹیپ ٹف ہے ہم سے، مگر وہ کرنے کے بعد یہ آپ کو مشکل نہیں لگیں گے۔ تو پہلے کامن لے لیتے ہیں ہم، اس میں ہمارے پاس 2x-2 نیچے سے کامن آ رہا ہے، تو کامن لینے کے بجائے اگر سیم ہے تو ہم ایل سی ایم ہی لے لیتے ہیں کہ یہ دونوں سیم ہیں، تو اس کا ایل سی ایم بھی 2x-2 آ جائے گا۔ اور 2x-2 کے ٹیبل میں 2x-2 کس نمبر پر آتا ہے؟ 1 پر۔ 1 کو اس اوپر والی ویلیو سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو یہ ویلیو میں چینجنگ نہیں آئے گی، ہم ایسے ہی اتار دیں گے۔ اب یہ والا پلس سائن اتارا، یہ 2x-2 کے ٹیبل میں 2x-2 1 پر آتا ہے، اس 1 سے اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے تو 4x+1 آ گیا ہمارے پاس۔ چونکہ درمیان میں پلس سائن تھا لہٰذا میں نے باہر بعد والی ویلیوز کو بریکٹ میں نہیں رکھا۔ اگر مائنس سائن ہو تو یا تو آپ اسے بریکٹ میں کر دیا کریں یا اس مائنس کی وجہ سے ہر ٹرم کا سائن چینج کر کے لکھا کریں۔ اب ہم سمپلیفائی کریں گے تو لائک ٹرمز کو سمپلیفائی کریں گے، یعنی ایکس والی ٹرمز ایک جیسی ہیں ان کو سمپلیفائی کریں گے۔ ہمیشہ ٹرم سے پہلے اس کا سائن ہوتا ہے، لہٰذا یہ سائن پڑھ کے ملٹیپلائی سولو کریں گے۔ جس میں کوئی سائن شروع میں نہ لکھا انڈرسٹوڈ وہ پلس ہوتا ہے، پلس 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 4 میں 4 ایڈ کیا تو 8x آ گیا ہمارے پاس۔ اب ہم لائک ٹرمز میں بغیر ویریبل والی ٹرم دیکھتے ہیں تو -1 اور +1، 1 میں سے 1 مائنس کیا 0 آ گیا، یا یہ ہم نے کینسل کر دیا، ہول اپون 2x-2۔ اب ہم نے نیچے والی ویلیو میں سے 2 کامن لے لیا، ہمارے پاس یہاں 2 کامن لینے کے بعد اندر بچ رہی ہے ویلیو x-1۔ 2 کے ٹیبل میں 2 کب آتا ہے؟ 1 پہ۔ 2 کے ٹیبل میں 2 کب آتا ہے؟ 1 پہ۔ یہاں 1 اس لیے نہیں لکھا کہ ہمارے پاس ویریبل تھا، ویریبل ہو تو کانسٹنٹ ویلیو لکھنا یا کوفیشنٹ ویلیو اگر 1 ہو تو لکھنا ضروری نہیں ہوتا۔ اب 2 1 2 2 4 8 یہ کینسل ہو گیا، کیونکہ اب یہاں پر ملٹیپلائی کا سائن آ رہا ہے، کوئی پلس مائنس نہیں ہے، لہٰذا آپ کینسل کر سکتے ہیں باہر والی ویلیو سے۔ تو اب ہمارے پاس اوپر آ رہا ہے 4x ہول اپون x-1، یہ آنسر ہے۔ سیکنڈ پارٹ ہے ہمارا، اس میں اب ہماری نیچے کی ٹرم سیم نہیں ہے۔ ایسی صورت میں ایل سی ایم کس طرح لیا جاتا ہے؟ پہلے تو ہم اس کے فیکٹر بنا لیتے ہیں۔ یہاں پر یہ پہلے ہی ریڈیوس ہوئی ہے، سمپلیفائی ہوئی ہے، تو فیکٹر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اب اس کا ایل سی ایم کیا ہوگا کہ یہ دونوں ویلیوز لکھ دی جائیں گی، بالکل اس طرح جس طرح 1/2 اور 1/3 میں جب ہم سمپلیفائی کرتے ہیں اور ہم ایل سی ایم لینا چاہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ 2 اور 3 دونوں ہی ملٹیپلائی کر کے، یعنی 2 3 6 کر کے لکھتے ہیں، تو در حقیقت ہم 2 × 3 لکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں حقیقت میں تو آپ نے 6 لکھا ہوتا ہے، اب تھوڑا سا اس کو سمجھیں۔ 2 کے ٹیبل میں 6 کب آتا ہے؟ 3 پہ، تو در حقیقت ہم اس 2 اور 2 کو کینسل کر رہے ہوتے ہیں۔ 3 کے ٹیبل میں 6 کب آتا ہے؟ 2 پہ، تو در حقیقت ہم اس 3 اور 3 کو کینسل کر رہے ہوتے ہیں، اور 2 سے اوپر والی ویلیو۔ بالکل اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس الجبرا والی ویلیوز آتی ہیں تو آپ ملٹیپلائی کر کے نہیں لکھتے بلکہ اپنے فیکٹر کی شکل میں لکھتے ہیں، تاکہ کینسل کر کے سمپلیفائی کر کے اوپر کا آنسر دینا ایزی ہو جائے۔ اب ہم نے ایل سی ایم لیتے ہوئے یہ دونوں ویلیوز لکھی۔ اب یہ ہمارا x+2 کینسل ہو گیا، یہ x+3 اوپر والے 1 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا، تو ہمارے پاس یہاں آ گیا x+3۔ یہ والا میں سائن لکھ رہی ہوں، یہ والی میں ویلیو لکھ رہی ہوں۔ اب ہم اس کو بھول جائیں گے، اب یہ x+3 اس x+3 کو کینسل کر رہا ہے، اور یہ x+2 اس اوپر والے 2 سے ملٹیپلائی ہو کے یہاں پر لکھ دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم بریکٹ کو کھول لیں گے، x+3 + 2 سے یہ دونوں ویلیوز ملٹیپلائی ہوں گی، 2 1 2x پلس 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 2 2 4 ہول اپون x+2 انٹو x+3۔ سمپلیفیکیشن میں یا ریڈیوس کرنے میں یا سمپلیفائی کرنے میں آپ نے نیچے والی ویلیو کو اس وقت تک ملٹیپلائی نہیں کر کے آنسر دینا ہوتا ہے جب تک آپ اوپر کی ویلیوز کو سمپلیفائی نہ کر لیں، کامن لے کے کینسل نہ کر دیں۔ اب لائک ٹرمز کو سمپلیفائی کریں گے، یعنی ویریبل x والی، یہ 1x ہے، یہ 2x ہے، دونوں پلس سائن سے ہیں تو پلس 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 2 اور 1 ہو گیا ہمارا 3x پلس، تو یہاں 3 + 4 جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ پلس کرنے پہ 7 ہول اپون x+2 انٹو x+3۔
یہ ہمارا آنسر ہے. اگر آپ کی بک میں آنسر ہے 3x + 7 اپون ایکس اسکوائر + 5x + 6 تو در حقیقت یہ ہم نے اپنے دونوں فیکٹرز کو سمپلیفائی کیا ہے، اس لیے یہ آنسر آیا. نیکسٹ کویشچن کریں گے ہم. ایکس وائی اپون ایکس وائی + 1 + ایکس وائی + 1 اپون ایکس وائی - 1. تو ہم یہاں پر ایل سی ایم لے لیں گے. ایل سی ایم میں یہ ڈفرینٹ ویلیوز ہیں، اس لیے یہ دونوں ویلیوز لکھی جائیں گی ایکس وائی + 1 انٹو ایکس وائی - 1. جب دونوں ویلیوز لے لیں تو اب یہ والی ویلیو اس ویلیو سے کینسل ہو گئی اور یہ یہاں پر آ کر ملٹیپلائی ہو جائے گا. یعنی ہم نے پہلے ایکس وائی لکھنا ہے، اس کے بعد ہم نے یہ والی بریکٹ لکھنی ہے ایکس وائی - 1. یہ والا پلس سائن ڈالا اور یہ اوپر کی ویلیو ایکس وائی + 1 اتار دی، اور اس کے بعد یہ ایکس وائی - 1 ایکس وائی - 1 کینسل ہو گیا، یہ اس والی ویلیو سے آ کر ملٹیپلائی ہو جائے گی. اس کے بعد ہم سمپلیفائی کریں گے. اب ہم کیا کریں گے؟ سمپلیفائی کریں گے. یہ آپس میں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں اور یہ ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ بالکل سیم ہے. جب سیم ہے تو ہم اس کو ہول اسکوائر بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پر ایکس وائی کو ایکس وائی سے ملٹیپلائی کیا ایکس اسکوائر وائی اسکوائر مائنس ایکس وائی کو 1 سے ملٹیپلائی کیا مائنس ایکس وائی پلس. اب یہ ہول اسکوائر کے فارمولے سے سولو کر لیں گے. تو پہلے ہم اسے لکھیں گے ایکس وائی + 1 ہول اسکوائر. نیچے غور سے دیکھتے ہیں تو یا ابھی اس کو ہم اوپر والے کو جب تک سمپلیفائی نہیں کرتے، جب تک نیچے فارمولا نہیں لگائیں گے. اب فیکٹرائز اب ہم نے فارمولا لگا کے اسے کھولنا ہے. تو یہ اے + بی ہول اسکوائر کا فارمولا لگائیں گے. اے اسکوائر یعنی فرسٹ ویلیو کا اسکوائر، لاسٹ میں بی اسکوائر یعنی 1 کا اسکوائر. فارمولے کا یہاں 2 اے بی. اے ہمارے پاس ایکس وائی ہے اور بی ہمارے پاس 1 ہے یعنی ایکس وائی انٹو 1. اب نیچے والی ویلیو اتار لیں گے ایکس وائی + 1 انٹو ایکس وائی - 1. پھر اس کے بعد ہمارا یہ دونوں ایڈ ہو جائیں گے. 1 اور 1 ایڈ ہو کر 2x اسکوائر وائی اسکوائر ہو گیا. یہ والا ہم نے مائنس ایکس وائی لکھ لیا. یہ ملٹیپلائی کریں گے 2 × 1 = 2 + 2xy + 1 × 1 = 1 اپون ایکس وائی + 1 انٹو ایکس وائی - 1. لائک ٹرم سمپلیفائی کریں گے. اس میں ہمارے پاس یہ اسکوائر والی ویلیوز ہیں اور یہ 1 1 پاور والی یہ لائک ٹرمز ہیں. ہم ان دونوں کو سولو کریں گے جبکہ یہ دونوں ویسے ہی اتار دی جائیں گی. یعنی 2x اسکوائر وائی اسکوائر مائنس پلس مائنس یعنی مائنس کرنا ہے. لیکن جب سائن اتاریں گے تو ان دونوں میں بڑی رقم یہ ہے اور بڑی ویلیو کا سائن اتارا جائے گا. 2 میں سے 1 مائنس کیا 1 آ گیا. تو یہ ہو گیا ہمارے پاس ایکس وائی + 1 ہول اپون نیچے. اب ہم اس لیے سمپلیفائی کر دیں گے کہ اوپر میں نے دیکھ لیا اوپر فیکٹر نہیں بن رہا ہے، تو اس کو اب ہم اے + بی انٹو اے - بی کا فارمولا لگائیں گے. اے اسکوائر یعنی ایکس وائی ہول اسکوائر مائنس بی اسکوائر یعنی 1 اسکوائر. تو 1 1 سے 1 ہو گیا اور اس کا ہول اسکوائر کیا ہو گیا ایکس اسکوائر وائی اسکوائر. میں نے ایک اسٹیپ غائب کیا جس میں یہاں پر ہول اسکوائر لکھنا تھا. یہ ہمارا آنسر آ گیا. اچھا، اب اس میں ہم نے مائنس سائن ہے تو اسی طرح ایل سی ایم لینا ہے. یہ دونوں ڈفرینٹ ہیں تو ہم نے دونوں کو لکھ دینا ہے یہاں پر. ایل سی ایم آ گیا ہمارے پاس ایکس + 3 انٹو ایکس + 6. یہ ایکس + 3 اس ایکس + 3 سے کینسل ہو گیا. یہ ایکس - 2 اور یہ ایکس + 6 ملٹیپلائی ہو جائیں گے. ایکس - 2 انٹو ایکس + 6 مائنس سائن یہ والا اتارا. یہ ایکس + 6 ذہن میں اس ایکس + 6 کو کینسل کر دیں گے، لہٰذا یہ ایکس + 3 یہ اوپر والے ایکس + 1 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس ایکس سے اس پوری بریکٹ کو ملٹیپلائی کر دینا ہے. ایکس کو ایکس سے کریں گے ایکس اسکوائر، ایکس کو +6 سے کریں گے تو +6x. اب -2 سے ملٹیپلائی کر دیں گے. -2 سے ایکس کو ملٹیپلائی کیا -2x مائنس 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 پلس پلس مائنس پلس مائنس 2 6 12. یہ ہم ملٹیپلائی کریں اس لیے جو پڑھنے پہ سائن آتا ہے وہی سائن لکھا جائے گا. اس کو کلوز کرتے ہیں. یہ ہمارا یہاں سے یہاں تک تھا. اب مائنس سائن ڈال کے اسے اسٹارٹ کرتے ہیں. ایکس سے پہلے اس کو ملٹیپلائی کریں گے دونوں ویلیوز کو تو ایکس انٹو ایکس ایکس اسکوائر پلس ایکس انٹو 3 3x
پھر 1 سے کریں گے تو +1x یعنی x +1 3 3 ہول اپون x +3 انٹو x +6۔ اب سمپلیفائی کریں گے لائک ٹرمز کو، تو یہ ہماری لائک ٹرمز یہ ہیں ویریبل x والی، یہ ہم ایسے ہی اتار دیں گے x²۔ تو اب یہاں پر ہم لائک ٹرمز کو سمپلیفائی کریں گے، تو پہلا ہمارے پاس ہے x² اور اس کے بعد یہ لائک ٹرمز آ گئیں، پلس مائنس 6 میں سے 2 مائنس کیا 4x آ گیا، اور لکھتے ہوئے بڑی ویلیو کا سائن یعنی پلس کا سائن کیا سبٹریکٹ ہے، کیونکہ ہم نے جب سائن پڑھا پلس مائنس کا مطلب مائنس کرنا، اور لکھتے ہوئے بڑی ویلیو کا سائن -12 مائنس، اب یہ والی ویلیو کریں گے سولو سمپلیفائی، x² پلس 3 اور 1 پلس کیا 4 آ گیا، بڑی ویلیو کا سائن لکھا اور 4x آ گیا ہمارے پاس۔ اب ہم نیچے والی ویلیو ایسے ہی اتار دیں گے، اور اس کے بعد ہم نے اوپر والی ویلیو کے یہ مائنس سائن کو سب ویلیوز سے ملٹیپلائی کر کے کھول لینا ہے اور پھر سمپلیفائی کرنا ہے۔ یہ ہمارا ہے x² + 4x - 12۔ اس کے بعد آگے ہم نے کیا کرنا ہے -x² مائنس پلس -4x مائنس پلس -3 ہول اپون x +3 انٹو x +6۔ لائک ٹرم سمپلیفائی کریں گے تو +4x -4x کینسل ہو گیا، +x² -x² کینسل ہو گیا، مائنس مائنس پلس ہو گیا، 12 میں 3 پلس کیا تو 15 آ گیا، اور لکھیں گے ہم بڑی ویلیو کا سائن اور ہول اپون x +3 انٹو x +6۔ اب آپ چاہیں تو ان دونوں کو ملٹیپلائی کر کے کھول کے سمپلیفائی کر کے آنسر دے دیں، یا یہاں بھی آنسر ہم دے سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اسے سمپلیفائی کیا اور کھولا تو پھر ہمارے یہ آنسر آ جائے گا x² + 9x + 18۔ اب بک کے مطابق آپ ان دونوں میں سے جو آنسر چاہیں دے سکتے ہیں۔ اگلا کویشچن ہے 1/a + b - 1/a - b۔ تو اب ہم پہلے ایلسیم لے لیں گے، ایلسیم ہمارا آ رہا ہے a + b انٹو a - b۔ اب یہ a + b کینسل ہو گیا، a - b اوپر آ کر ملٹیپلائی ہو گیا اس 1 سے، مائنس سائن لکھا، a - b کینسل ہو گیا، یہ 1 ہم یہاں پر 1 اس a + b سے ملٹیپلائی ہو کے a + b آ گیا۔ بچوں بتائیں کہ میں نے کیا مسٹیک کی، غور کریں۔ میں نے ایک مسٹیک کی ہے، وہ مسٹیک یہ ہے کہ اگر مائنس کے بعد آپ نے جب یہ اپنا a + b لکھنا تھا تو یا تو آپ اس کی دونوں ویلیوز سے مائنس کو ملٹیپلائی کر کے لکھتے، سائن کو چینج کر کے لکھتے، یا پھر اگر مائنس سائن ہے تو بعد والی ویلیوز کو ابھی آپ پہلے اسٹیپ میں بریکٹ میں لکھیں، یہ والا لکھیں یا نہ لکھیں، لیکن یہ آپ کو بریکٹ میں لکھنا پڑے گا اگر آپ نے سائن نہیں چینج کیا۔ نیکسٹ اسٹیپ میں آپ اس کے سائن چینج کریں، یا اگر اسی اسٹیپ میں کرنا ہے تو پھر بریکٹ کے بغیر لکھ سکتے تھے۔ اب ہم کھولیں گے تو -a مائنس پلس -b، اگر میں بریکٹ نہیں ڈالتی تو میں نے پھر یہ سائن کی مسٹیک کر دی تھی۔ نیچے والا ہمارا فارمولا بھی بن سکتا ہے، اور ابھی ہم فی الحال جب تک اوپر کا سمپلیفائی نہیں ہوتا ہم اس کو ملٹیپلائی کر کے نہیں کھولتے۔ اس میں ہم اوپر کی ویلیوز میں دیکھیں گے، یہ پلس میں ہے a اور یہ مائنس میں، یہ دونوں کینسل ہو گئے، اور مائنس مائنس کیا ہو گیا پلس ہو گیا، 1b اور 1b 2b ہو گیا، اور مائنس کا سائن لکھیں گے، بڑی ویلیو لکھتے ہیں نا، دونوں ہی سیم ہے، کوئی سا بھی سائن سیم ہی سائن ہے، اس لیے نیچے ہم اس کو سمپلیفائی کریں گے تو ہمارا یہ a + b انٹو a - b کیا ہوتا ہے a² - b²، یہ آنسر آ گیا۔ اب اس کے بعد ہے ہمارا 6th پارٹ، اور اس میں ہم فیکٹر بنائیں گے اس کے، یہ 2 اسکوائر ہیں، یعنی کہ یہ 1 ہے تو 1 کو اسکوائر بھی لکھ سکتے ہیں، ہم اپنے ویریبل کو دیکھتے ہوئے 1 کی کوئی بھی پاور لکھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے یہ 2 اسکوائر ہیں، درمیان میں مائنس سائن ہے، تو a² - b² والا فارمولا لگائیں گے، یعنی a - b انٹو a + b۔ a کی جگہ ہمارے پاس y ہے اور b کی جگہ ہمارے پاس 1 ہے۔ اس کے بعد ہم ایلسیم لے لیں گے، کیونکہ سینٹر میں ہمارا مائنس سائن ہے، نیچے کی ویلیوز کا ایلسیم آ رہا ہے، جو چیزیں سیم ہوتی ہیں وہ ہم ایک بار لکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد بچ جانے والی ویلیوز بھی لکھتے ہیں، یہ ایلسیم کا میتھڈ ہے۔ یہ دونوں میں تھا، ہم نے ایک بار لکھا اور اس کے بعد یہ بچ جانے والا بھی لکھا۔ اب ہمارا یہ دونوں ان دونوں کو کینسل کر دیں گے تو 4y یہاں پر بچ جائے گا، یہاں y - 1 کو کینسل کرے گا، یہ y + 1 اس کی اوپر والی y + 1 سے ملٹیپلائی ہونے کی وجہ سے y + 1 ہول اسکوائر بن گیا۔
اے پلس بی ہول اسکوائر کا فارمولا ہم یہاں پر لگا دیں گے 4y مائنس اے اسکوائر یعنی وائی اسکوائر پلس 2ab پلس 2 انٹو وائی انٹو 1. اے کی جگہ ہمارے پاس وائی ہے, بی کی جگہ ہمارے پاس 1 ہے, پلس بی اسکوائر, یہ انٹو یا ملٹیپلائی جو بھی آپ لکھنا چاہیں یا بریکٹ میں رکھنا چاہیں. اچھا, بی کی جگہ ہمارے پاس 1 ہے, 1 اسکوائر. اب اس کے بعد نیچے والا ہمارا y مائنس 1 انٹو وائی پلس 1 ہے. اب ہم کھولیں گے تو 4y مائنس وائی اسکوائر مائنس پلس مائنس 2 1 2y پلس 1 1 1, نہیں سوری, مائنس پلس مائنس مائنس پلس مائنس, یہ بھی مائنس ہو گیا. نیچے ہماری y مائنس 1 انٹو وائی پلس 1. اب لائک ٹرمز کو سمپلیفائی کریں گے, یعنی ہمارا یہ 2y اور 4y سمپلیفائی ہو سکتا ہے. ہم نے لکھا مائنس وائی اسکوائر یہ والا پلس مائنس مائنس 4y میں سے 2y مائنس کیا 2y بچا. بڑی ویلیو کا ہم یہاں پر سائن لکھ لیں گے مائنس 1 اپان y مائنس 1 انٹو وائی پلس 1. اس کے بعد ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے مائنس سائن کامن لے کے ہم سمپلیفائی کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہمارے پاس مائنس کامن لینے پر یہ پلس میں آ گیا, یہ پلس والا مائنس میں آ گیا, یہ مائنس والا پلس میں آ گیا. اور جب ہم نے اس کو غور سے دیکھا تو ہمارے پاس یہ ایک پرفیکٹ اسکوائر کا فارمولا بن رہا ہے. نیچے والا ہم نے ویسے لکھ دیا, اے اسکوائر مائنس 2ab پلس بی اسکوائر والا فارمولا بن رہا ہے. اے کی جگہ ہمارے پاس وائی ہے, بی کی جگہ ہمارے پاس 1 ہے. 2ab یعنی 2 انٹو وائی انٹو 1 کیا ہوتا ہے 2y. اس لیے ہم اس کو اے مائنس بی ہول اسکوائر کے فارمولے کے تحت لکھ سکتے ہیں. اے کی جگہ 1 وائی اور بی کی جگہ مائنس سائن ڈال کے بی کی جگہ 1 ہول اسکوائر. اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ اب ہمارے پاس یہ فیکٹر بن چکے ہیں اور ان فیکٹر میں یہ اور یہ سیم ہے, پاور ڈفرینٹ ہیں, تو ہم اس y مائنس 1 سے اس اسکوائر کی ایک ویلیو کو کینسل کر دیں گے. اوپر ہمارے پاس بچ رہا ہے مائنس وائی مائنس 1 اپان وائی پلس 1. آپ آنسر یہاں بھی دے سکتے ہیں اور مائنس کو اس سے ملٹیپلائی کر کے اس سے آپ 1 مائنس وائی اپان 1 پلس وائی بھی دے سکتے ہیں سمپلیفائی کرنے کے بعد. کیسے, مائنس انٹو وائی مائنس وائی مائنس مائنس پلس ہو گیا 1 مائنس وائی اپان 1 پلس وائی, یہ آنسر ہے. نیکسٹ پارٹ ہے ہمارا اس کا, یہ ہمارے کویسچن نمبر 4 تھرڈ اور فورتھ کمپلیٹ ہو گیا. ویڈیو کافی طویل ہو گئی ہے, اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آگے کریں گے. آپ اپنے جو ہے رائے سے آگاہ کریں, آپ کو میرا سمجھایا کس حد تک سمجھ میں آتا ہے, اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں ویڈیو, اور ریگولر آپ ہماری حوصلہ افزائی جاری رکھیں گے تو ہم جلد از جلد اپنے کلاس 9 کے چیپٹر 3 کو کمپلیٹ کریں گے. اور اس دوران آپ لوگ کمنٹس میں مجھے بتائیں گے 3rd چیپٹر کے بعد میں کون سا چیپٹر پہلے اسٹارٹ کروں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, جب تک کے لیے اللہ حافظ.